حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی نماز پڑھو تو یوں نماز پڑھو گویا کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اب ہر نماز پڑھنے سے قبل اگر آپ اپنے آپ کو آمادہ کریں گے، پرسویڈ کریں گے، تیار کریں گے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، آخری موقع ہے، 40 50 60 سال کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں، اب یہ آخری موقع ہے اپنے آپ کو گناہوں کے بوجھ سے آزاد کرنے کا۔ اب سوچیں جس کو پتا ہو کہ اس نماز کے بعد میری موت واقع ہو جائے گی، اس کے بعد پھر سجدے کا موقع نہیں ملے گا، اس کے بعد میں قبر میں ہوں گا، تو اسے نماز کے دوران اپنے گناہ بھی یاد آئیں گے، آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوگی، انسان رو رہا ہوگا یا اللہ ابھی تو میں قبر میں جانے والا ہوں، یہ آخری موقع ہے۔ پھر کوئی پولیٹیکل باتیں ہو رہی ہوں، پھر کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہو یا فٹ بال میچ ہو رہا ہو یا مسلم لیگ نون یا پی ٹی آئی کے جھگڑے ہو رہے ہوں یا پی پی کے جھگڑے ہو رہی ہوں، آپ کو پرواہ ہی نہیں ہوگی، الیکشن ہو رہے ہوں یا کوئی بہت بڑی فیمس شخصیت آپ کے پاس آئی ہو یا بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہو رہی ہوں، آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی۔ آپ سوچیں گے کہ یہ تو میرا آخری موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا، یہ لوگ تو دنیا میں رہیں گے، ان کی سیاستیں چلتی رہیں گی، ان کے کرکٹ فٹ بال میچز چلتے رہیں گے، دنیا کے معاملات چلتے رہیں گے، یہ کاروبار کرتے رہیں گے، پیسے کماتے رہیں گے، لیکن میرے لیے یہ آخری موقع ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا۔ جس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، آمادہ کر لیا کہ آج یہ جمعہ کی نماز میری آخری نماز ہے، آج آخری موقع ہے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا، پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی نماز میں کس قدر خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ یہ دوسرا نقطہ ہے۔ پہلا نقطہ ذرا آپ ریپیٹ کر لیں۔ پہلا نقطہ کیا تھا؟ نماز کا اونچا کہیں نظر جی، نماز کا ترجمہ یاد کرنا ہے، سارے ذرا بلند آواز میں کہیں، نماز کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ اور دوسرا میری زندگی کی آخری نماز ہے، نماز سے قبل اپنے آپ سے بات کرنا، اور دوران نماز جو ہی دنیا کا خیال آئے فوراً اپنے آپ کو یاد دلانا کیا کر رہا ہے، یہ آخری نماز ہے۔ تیسرا نقطہ، یہ تصور کریں کہ آسمان سے ملائکہ نازل ہو رہے ہیں میری اس نماز کی وجہ سے اور میرے ارد گرد گردش کر رہے ہیں، میرے پاؤں، ٹانگوں، میرے پیٹ، میرے سینے، میرے ساتھ، میرے سر، چہرے کے ارد گرد یوں فرشتے گردش کر رہے ہیں، اور آسمان تک یہ فرشتے ہیں، کیونکہ جب نمازی نماز قائم کرتا ہے تو اس کی نماز کی وجہ سے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس وقت جو ہی دنیا کا خیال آئے گا، کسی دنیاوی معاملے کا خیال آئے گا، تو فوراً انسان کہے گا ہے نادان انسان، تو کیا کر رہے، تو دیکھتا نہیں ہے تیری اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے ملائکہ آ رہے ہیں اور تو دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے، ان ملائکہ کا تصور کرنا۔ ملائکہ کی عبادت نہیں کرے گا انسان، عبادت تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لائے گا کہ اس نماز کی برکت سے ان ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ نماز میں کنسنٹریشن حاصل کرنے کا تیسرا نقطہ ہے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوں عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو دیکھ نہیں رہے، یہ کیفیت نہیں ملتی، تو کم از کم یہ تصور مل جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن ہمارے مشائخ اسپریچول ماسٹرز کہتے ہیں کہ پہلے پر بھی محنت کرو۔ اب اللہ تو نظر نہیں آتا، اللہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، ہم اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کے نام کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تصور کریں کہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور آپ اللہ کے نام پر غور کر رہے ہیں، غور سے اللہ کے نام کو آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نام کو دیکھیں، نماز کے دوران اللہ لکھا ہوا ہے، اس سے آپ کو نماز میں کنسنٹریشن ملے گی۔ یہ کتنے نمبر کا پوائنٹ تھا؟ پہلا کیا تھا؟ نماز کا، دوسرا آخری نماز، تیسرا فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اور چوتھا اللہ کے نام پر غور کرنا، اور پانچواں نقطہ یہ ہے کہ یہ سوچیں کہ یہ وہی نماز ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ میں گنہگار، بدکار، سیاہکار، عصیاں شیار، میں کہاں اس قابل تھا کہ اللہ جل وعلا نے مجھے وہ توفیق دی، مجھے بھی وہی نماز دے دی جو اپنے حبیب کو عطا فرمائی تھی۔ یعنی جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تھے، میں بھی اسی طرح رکوع کر رہا ہوں۔ حضور کا قومہ یاد کریں، حضور کی آخری بیٹھنا یاد کریں، حضور کے سجدے کو یاد کریں، اور پھر چشم تصور سے تخیل باندھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے، جب رکوع میں ہوتے تھے تو حضور کی زلفیں کیسی لگتی ہوتی تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے تو حضور کے سجدے کی کیفیت کیسی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات کرتے تھے تو حضور کی قرات کیسے تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز یوں پڑھو گویا کہ تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔
تو حضور کا تصور باندھ کے نماز پڑھیں. ہم حضور کی عبادت نہیں کرتے, ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں, توقیر کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ جل وعلا کے نام پر غور کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور باندھیں کہ میں کہاں یہ اس قابل تھا کہ مجھے بھی اللہ نے وہی نماز عطا کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی.